مینگروو جنگلات قدرت کے ساحلی محافظ ہیں جو ہماری ساحلی پٹی کو بچاتے ہیں اور مختلف جنگلی حیات کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ منفرد ایکو سسٹم زمین اور سمندر کے درمیان پائے جاتے ہیں، نمکین پانی میں پھیلتے ہیں اور بے شمار انواع کے لیے پناہ گاہ فراہم کرتے ہیں۔ مینگروو جنگلات ساحلی علاقوں میں پائے جاتے ہیں اور ان کی خاص بات ان کی پیچیدہ جڑوں کا نظام ہے جو پانی کے اوپر اٹھتی ہیں۔ یہ درخت نمکین ماحول میں زندہ رہنے کے لیے ڈھل چکے ہیں۔ ان کا منفرد ڈھانچہ نہ صرف ان کی نشو و نما کو سپورٹ کرتا ہے بلکہ بہت سی مخلوقات کے لیے بھی مسکن بناتا ہے۔ یہ جنگلات ماحول کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہیں، جو مچھلیوں کے لیے نرسریاں اور پرندوں اور دیگر جنگلی حیات کے لیے خوراک اور پناہ فراہم کرتے ہیں۔ ان جنگلات میں ایک لاجواب حیاتیاتی تنوع پایا جاتا ہے۔ 1000 سے زیادہ اقسام کے پودے اور جانور مینگروو پر انحصار کرتے ہیں۔ پرندے جیسے ہیرو اور کنگ فشر اس ماحول میں پھلتے پھولتے ہیں، جبکہ پانی میں مچھلیاں، کیکڑے اور دیگر آبی مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ پانی اور زمین دونوں میں رہنے والے میڈ اسکیپر کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہر نوع اس ایکو سسٹم میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے جو مینگروو جنگل کی مجموعی صحت اور طاقت کو بڑھاتا ہے۔ مینگروو صرف ایک مسکن نہیں ہے، یہ قدرتی رکاوٹوں کے طور پر بھی کام کرتے ہیں جو طوفانوں کے خلاف ساحلی کمیونٹی کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ ان کی پیچیدہ جڑوں کا نظام تلچھٹ کو روکتا ہے جو ساحل کو مستحکم کرتا ہے اور اس کے علاوہ ساحلی کٹاؤ کو روکنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ مینگرووز کاربن کو ذخیرہ کرنے میں بھی بے مثال ہیں، جو ہمارے موسمیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مینگروو جنگلات 1 ایکڑ میں ٹراپیکل رین فارسٹ سے 4 گنا زیادہ کاربن کو ذخیرہ کر سکتے ہیں، اس لیے ان کی حفاظت ہمارے سیارے کے لیے ضروری ہے۔ مینگروو جنگلات صرف جنگلی حیات کے لیے نہیں بلکہ مقامی کمیونٹیز کے لیے بھی انتہائی اہم ہیں۔ بہت سے لوگ ان ایکو سسٹمز مچھلیاں پکڑنے، سیاحت اور اپنی روزی کے لیے انحصار کرتے ہیں۔ ماہی گیر اکثر مینگرووز پر صحت مند مچھلیوں کی آبادی کے لیے انحصار کرتے ہیں کیونکہ جڑیں جو ان مچھلیوں کے لیے افزائش گاہ ہیں اور تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ یہ جنگلات ایکو ٹورسٹ کو بھی اپنی طرف راغب کرتے ہیں، معاشی مواقع فراہم کرتے ہیں جبکہ تحفظ کی آگاہی کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ مینگروو ایکو سسٹم کی صحت براہ راست ان لوگوں کی فلاح و بہبود پر اثر انداز ہوتی ہے جو اس کے قریب رہتے ہیں۔ مینگروو جنگلات بہت سے خطرات کا سامنا کر رہے ہیں جیسے کہ ترقیاتی منصوبے، آلودگی اور موسمیاتی تبدیلیاں۔ ساحلی ترقی اکثر جنگلات کی کٹائی کا باعث بنتی ہے، جبکہ آلودگی پانی اور مٹی کے معیار کو خراب کرتی ہے جو پورے ایکو سسٹم کو متاثر کر رہی ہے۔ خوش قسمتی سے بہت سی تنظیمیں اور کمیونٹیز مینگروو کے مسکن کی حفاظت اور بحالی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ شجرکاری کی مہمات اور تعلیمی پروگرامز آگاہی بڑھاتے ہیں۔ ہمارے مینگروو جنگلات کی حفاظت ہمارے سیارے اور آنے والی نسلوں کے لیے لازمی ہے۔ ان کی اہمیت کو سمجھ کر اور تحفظ کی کوششوں کی حمایت کر کے ہم اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ یہ ناقابل یقین ایکو سسٹمز آنے والے سالوں تک پھلتے پھولتے رہیں۔ کراچی کے مینگروو فارسٹ میں کچھ پرندے ایسے بھی ہیں جو شکار کا نشان بن رہے ہیں اور بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ پرندے جنگلات کی ایکو سسٹم کا اہم حصہ ہیں، لیکن انلیگل ہنٹنگ کی وجہ سے ان کی تعداد میں کمی آ رہی ہے، مگر کچھ لوگ ان پرندوں کا شکار کر کے انہیں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ صرف ایک انوائرمنٹ کا مسئلہ نہیں بلکہ کراچی کے لوگوں کے لیے بھی ایک ویک اپ کال ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے نیچر کی حفاظت کریں۔ کچھ لوکل گروپس اور آرگنائزیشنز ان پرندوں کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ انلیگل ہنٹنگ کے خلاف آواز اٹھائے۔ کراچی کے مینگروو فارسٹ کو ایکسپلور کرنے کے لیے لوکل لوگ چھوٹی بوٹس کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوکل بوٹس بہت بیسک ہوتی ہیں لیکن سمندر اور مینگرووز کے نیرو پیسیجز کو دیکھنے کے لیے کافی اچھی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ اس ایکسپیرینس کو ایڈونچر کے طور پر انجوائے کرتے ہیں کیونکہ ان بوٹس کا سفر کافی راہ اور نیچرل ہوتا ہے، اور یہ بوٹ رائڈز ان جگہوں تک لے جاتی ہے جو لوگوں کے لیے عام طور پر ایکسیسیبل نہیں ہوتی۔ یہ بوٹس عام طور پر ہاتھ سے بنائی جاتی ہے اور انہیں ان لوگوں نے ورثن میں سیکھا ہوتا ہے جو نسل در نسل سمندر کے آس پاس رہتے آئے ہیں۔
کراچی کا مینگروو فارسٹ دنیا کا 8واں بڑا جنگل ہے اور یہاں شہر کے لیے ایک چھپا ہوا خزانہ ہے جو بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں۔ یہ صرف سمندر کے کنارے پر بسے ہوئے درخت نہیں بلکہ کراچی کے لیے ایک قیمتی نیچرل شیلڈ ہے جو شہر کو سمندری طوفانوں، زمینی کرے اور طاقتور لہروں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس جنگل کا ایک اور قیمتی پہلو یہ ہے کہ یہاں پرندوں اور دریائی جانوروں کی انمول قسمیں بھی پائی جاتی ہیں جو شہر کے علاوہ دوسری جگہوں پر مشکل سے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ جنگلات نہ صرف وائلڈ لائف کا گھر ہے بلکہ مچھیرہ کمیونٹیز کے لیے بھی زندگی کا ذریعہ ہے جو ان جنگلات کے راستوں اور نیرو واٹر چینل سے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مینگروو فارسٹ دن بدن گرتی ہوئی کلائمیٹ کنڈیشن کے باوجود بھی اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ کیسے نیچر اپنی مشکل حالت میں بھی زندہ رہنے کا راستہ نکالتی ہے۔ یہاں فارسٹ میں فشنگ کا ایکسپیرینس ایک قسم کا را ایڈونچر ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ اور مچھیرہ کمیونٹیز اکثر اپنی چھوٹی بوٹس لے کر مینگرووز کی گہرائیوں میں جاتے ہیں جہاں پانی کے نیرو راستوں اور جھاڑیوں کے درمیان فشنگ کی جاتی ہے۔ جب کوئی فشنگ ٹرپ ہوتا ہے تو اکثر یہ سفر 1 سے 2 دن کا ہوتا ہے۔ یہ دن بوٹ پر گزارتے ہیں جہاں لوگ فشنگ کے لیے انتظار کرتے ہیں، اور اس سفر میں نیند بھی وہیں بوٹس پر ہی پوری کرنی پڑتی ہے۔ فشنگ کے دوران مینگروو کا ماحول بالکل الگ ہوتا ہے۔ چھپے ہوئے مچھیرے پانی کے سرفیس پر اپنا کام دکھاتے ہیں، اور جب پانی میں ہلچل ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ زندگی یہاں ڈھونڈ رہی ہے۔ رات کو جب آسمان بالکل صاف ہوتا ہے تب تارے مینگروو کے اوپر چمکتے ہیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ شہر کے شور سے بہت دور ہیں بلکہ نیچر کے بہت قریب ہیں۔ یہاں سے آپ ونڈ ٹربائن کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لمبے سفید پنکھے ہلکی آواز میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور ہوا کی طاقت کو بجلی میں تبدیل کرتے ہیں۔ ان پنکھوں کا کام ہوا کی طاقت سے انرجی بنانا ہوتا ہے۔ جب ہوا چلتی ہے تو ان کے بڑے بلیڈز گھومنے لگتے ہیں اور یہ گھومنے والی طاقت کو جنریٹر کے ذریعے بجلی میں تبدیل کرتے ہیں۔ ان ٹربائنز کو ونڈ ٹربائنز کہا جاتا ہے۔ کراچی اور پاکستان میں رینیویبل انرجی کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ سب سے خوبصورت لمحے تب آتے ہیں جب سورج ڈھلتا ہے۔ مینگروو فارسٹ کے اوپر جب سن سیٹ ہوتا ہے تو آسمان کے رنگ گل ہو جاتے ہیں، پہلے نارنگی، پھر لال اور آخری لمحوں میں ہلکی سرمئی روشنی۔ یہ منظر وہاں بیٹھے مچھیروں کے لیے صرف دیکھنے کی چیز نہیں بلکہ ان کے سفر کا ایک قیمتی حصہ ہوتا ہے۔ پانی کے اوپر یہ روشنی جب ریفلیکٹ ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ مینگروو کا جنگل، پانی اور آسمان سب ایک دوسرے میں گل مل گئے ہیں۔ یہ جنگل صرف ایک منظر نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی کہانی ہے۔ ہر پیڑ، ہر جھاڑی اپنی شناخت رکھتی ہے، اور یہ پر اسرار جنگل اپنی خاموشی میں کیا راز چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ سفر صرف سمندر کے کنارے کا نہیں تھا بلکہ قدرت کے ایک ایسے حصے کا تھا جو انسانی دسترس سے دور ہے۔ ہر قدم پر ایک نئی دنیا کا احساس ہوتا ہے جہاں ہوا میں سمندر کی مٹی کی مہک محسوس ہوتی ہے۔ ایک زندگی ہے جو شہر کے شور سے بہت دور چلتی ہے۔ مینگروو فارسٹ کو اس طریقے سے ایکسپلور کرنا ایک یونیک ایکسپیرینس رہا، لیکن یہ ضروری ہے کہ لوگ اپنے انوائرمنٹ کا خیال رکھیں اور ان جنگلات کو محفوظ رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔